بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج بھی بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ ایک ایسے موضوع پہ بات کروں جو ہم سب کی دلچسپی کا باعث ہے۔ ویسے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو زبوں حالی ہے وہ ہم اس کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں، لیکن اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعے پاکستان کی سفارتکاری کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کرتا رہا ہوں۔ آج میں دو تین ایسی وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سفارتکاری میں پے در پے ناکامیاں ہیں اس میں یہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی شاید اس سے پہلے کبھی اس پہ کسی نے بات نہ کی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے۔ پہلا معاملہ تو ناظرین یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے اور آگے بھی بے شمار تبدیلیاں آئیں گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے دفتر خارجہ میں تبدیلیاں آنی چاہیے تھیں وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتی ہے، اس میں تبدیلیاں لاتی ہے تاکہ وہ وقت کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ وہ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں دفتر خارجہ کی حد تک نظر نہیں آیا۔ ہمارے جو آخری میں سمجھتا ہوں فارن سیکرٹری تھے ریاض محمد خان، جو کہ ان باتوں کو سمجھتے تھے، اس کے بعد ایک ایسا خلا آیا ہے کیونکہ پہلے تو جو پوسٹنگز ہوتی رہیں یا فارن سیکرٹریز آتے رہے، فارن منسٹرز آتے رہے، ان کو شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ جو تنظیمی جو ریفارم ہے، آرگنائزیشن ریفارم، وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہی دقیانوسی پرانے زمانے کے حالات سے، ٹیریٹوریل ڈویژنز، وہی ایڈیشنل فارن سیکرٹری، وہی فارن سیکرٹری، کوئی تبدیلی نہیں کہ ہمارے ملک کی ضروریات کیا ہیں اور اس کے مطابق کس طرح ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی جو ہے معاملہ وہ رہ گیا۔ مثال کے طور پر ہماری جو ساری آپ دیکھ لیجئے اس وقت تقریباً 116 آپ کہہ لیجئے ہمارے جو مشنز ہیں وہ باہر دنیا میں ہیں، ان میں بھی کوئی تبدیلی ہے سچ نہیں آئی۔ کبھی کوئی مشن بند کرتے ہیں، کبھی کوئی کھول دیتے ہیں، کوئی کنسسٹنسی بھی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے وزارت خارجہ کو جو ہماری ضروریات تھیں ہمارے ملک کی، ہماری ریاست کی، اس طرح ہم نے اس کو ایکسپینڈ بھی نہیں کیا۔ نہ اسلام آباد میں جو ہیڈ کوارٹرز ہے اس پہ کوئی توجہ دی، نہ ہی باہر مشنز میں کوئی توجہ دی۔ تو وہی جو ہے ایک دقیانوسی سلسلہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس میں بدقسمتی کے ساتھ باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ ایڈوائزری گروپ بنا دیا، وہ سیل بنا دیا، لیکن آپ یقین کریے کہ دو چیزوں پہ تو قطعاً کوئی اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ تو احساس ہے، نہ کچھ کیپیسٹی ہے کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کے مطابق کوئی ریفارم کر سکے، اسٹرکچرل ریفارم آرگنائزیشن کے اندر۔ ایک ہے اکنامک ڈپلومیسی۔ آپ جانتے ہیں کہ اقتصادیات کتنی اہم ہو گئی ہے آج کل اس زمانے میں۔ پاکستان کی اگر آپ ایکسپورٹس دیکھیے تو ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کبھی 16 بلین، کبھی 20 بلین، 24 بلین ہوئی تھیں کسی زمانے میں، شاید وہ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، لیکن آج کل پھر وہی حالات ہیں، تقریباً 19 سے 20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی دنیا میں، بلکہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے اگر ہم نے کچھ ایسی ایفرٹ کی ہوتی کہ ہم اپنے ہیڈ کوارٹرز کو آرگنائز کرتے، ہمارے ہاں ایک یہ تھا کہ ایک ڈی جی اکنامک کوآرڈینیشن تھا جو کہ ایڈیشنل فارن سیکرٹری یو این کے تحت کام کرتا تھا۔ اس کا بس کام اس بیچارے ڈی جی کا ہی ہوتا تھا کہ وہ ایک خط اگر مشن سے آیا تو اس کو آگے فارورڈ کر دیا، اور کوئی کوئری آئی تو ادھر سے ادھر کر دی، تو جسے کہتے ہیں پیپر پشرز۔
تو وہ بنیادی طور پہ یہی تھا. تو اکنامک ڈپلومیسی کا جہاں تک تعلق ہے اس قدر فقدان رہا ہے ہمارے وزارت خارجہ میں کہ میں آپ کو اس کا بتا نہیں سکتا کہ کس طرح ہم نے جو ہماری ریاست کی ضروریات تھیں کہ ہم نے اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، ہماری جو ڈپلومیسی اس نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جو ہماری ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹس تھیں. اور ہمارے سفارتکاروں کی جو ٹریننگ بھی ہوئی وہی بدقسمتی کے ساتھ اس میں جو اکنامک ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں کیونکہ بہت سے سفارت خانوں میں کمرشل اٹیشز بھی ہیں، کمرشل کونسلرز بھی ہیں، لیکن وہ ایمفیسس ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم یہ بات بڑے خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے سفارت خانے اور ہمارا جو وزارت خارجہ اسلام آباد میں ہے وہ واقعی جو ہے اس بارے میں سوچتا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، جو ہماری سفارت کاری ہے، اس کو ہم کس طرح اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی الائن کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم ملٹی نیشنلز جو ہیں جو کہ کافی عرصے سے 50-60 میں جو آئیں، کچھ 100 کے قریب برٹش ملٹی نیشنلز ہیں جو موجود ہیں، کچھ جرمنز ہیں، کچھ US ہیں، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت 50-60 میں آئی اور ابھی تک کام کر رہی ہیں. لیکن جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ پوٹینشلی بہت ہی رچ کنٹری ہے. گو کہ یہاں حالات ٹیررزم کے خراب رہے لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں بہت ہم آگے بڑھے ہیں کیونکہ اکنامک ڈپلومیسی میں وہ ایمفیسس نہیں رہا. اس وجہ سے بنیادی طور پہ بدقسمتی کے ساتھ ہم اس طرح پرفارم بھی نہیں کر سکے. اور نہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میرٹ پہ کس طرح پوسٹنگز باہر کی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں 1-2 آرٹیکلز بھی کچھ اخبارات میں چھپے کہ جو ریسنٹ ابھی حال میں پوسٹنگز ہونے جا رہی ہیں سفراء کی، اس میں بھی بہت سے میرٹ کو آبزرو نہیں کیا گیا بدقسمتی کے ساتھ، اور جو ہے بالکل میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے، لیکن میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ وہ بات افراد پہ چلی جاتی ہے اور میرا کام نہیں ہے کہ میں افراد پہ بات کروں. تو بنیادی جو ایک مسئلہ یہ رہا کہ اکنامک ڈپلومیسی پہ ہمارا فوکس نہیں رہا، اور اس وجہ سے چونکہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ فارن پالیسی کتنا اہم رول ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ باتوں پہ رہا، نہ ہم نے اپنے ڈپلومیٹس کو تیار کیا کہ وہ اکنامک ڈپلومیسی پہ فوکس کریں. اب وقت آ گیا ہے میرے خیال میں کہ ہم دفتر خارجہ میں کم از کم اس کی ری آرگنائزیشن کریں. ہمیں پورا ایک اکنامک ڈپلومیسی ڈویژن چاہیے جس کو ہیڈ کرے سیکرٹری ہمسیلف. سیکرٹری 2 ہو سکتے ہیں. فارن آفس کے اندر ہمیں ایک اکنامک ڈپلومیسی ڈویژن بنانا چاہیے جو کہ صرف اس کا کام ہی اکنامک ڈپلومیسی ہو، اور سیکرٹری جو ہے وہ فارن منسٹر کو ڈائریکٹ رپورٹ کرے. ہمارے یہاں اسلام آباد میں فارن آفس میں 3 گریڈ 22 کی پوسٹس ہیں، لیکن ہم جو اسپیشل سیکرٹری لگاتے ہیں وہ بیچارہ سینئر ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہو کے رہ جاتا ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو پاکستان کی اقتصادی ترقی کے ساتھ ملانا ہے تو ضروری ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی ڈویژن فارن آفس کے اندر ہی بنایا جائے، وچ شوڈ بی ہیڈڈ بائی سیکرٹری ہو رپورٹس ٹو دا فارن منسٹر اینڈ پرائم منسٹر. جس طرح ڈویژنس کام کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں اکنامک افیئرس ڈویژن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو اس کو پورا اختیار دیا جائے کہ وہ باہر جو ہے اور ملک کے اندر کس طرح کوآرڈینیشن کرے، کس طرح اپنے آپ کو پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے ساتھ مربوط کرے. یہ پہلا ایک جو میں سمجھتا ہوں خامی آج تک ہے، اور اگر اس پہ کام نہ کیا گیا تو ہمارے یہاں نہ ایکسپورٹس بڑھ سکیں گی پاکستان سے، اور نہ ہی بدقسمتی کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ پاکستان لا سکیں گے. چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ تو آتی رہتی ہیں بٹ دیٹ از ناٹ انف. دوسرا جو شعبہ ناظرین ہے وہ پبلک ڈپلومیسی کا ہے. پبلک ڈپلومیسی نیریٹیوز بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارا نیریٹو دنیا میں کیوں سیل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم اپنے سفراء کو، اپنے سفارتکاروں کو تیار ہی نہیں کرتے کہ نیریٹو، یا ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو اتنا کانفیڈنس ہی نہیں دیتے کہ وہ یہ کام کر سکیں بدقسمتی کے ساتھ. ہمارے کتنے سفراء آپ کو نظر آتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ جا کے انٹرویو دے رہے ہوں، جا کے یونیورسٹیز میں تھنک ٹینکس میں ٹاکس دے رہے ہوں. بہت کم. جو کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ خاص طور پہ وہ میجر کیپٹلز جو کہ میڈیا کا ہب ہیں،
جو کہ جہاں تھنک ٹینکس ہیں جو پالیسی میکنگ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، یو کے میں، جرمنی میں، ایسے ممالک جہاں پہ ہیں وہاں پہ تو ہمارے سفراء کو ہر مہینے کسی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، کسی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کسی پرنٹ میڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تبھی کہیں جا کے پاکستان کی جو ہے سفارت کاری، کہیں جا کے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ پیدا ہوگا۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں، ری آرگنائز کریں، یہاں پہ وزارت خارجہ کو بھی اور باہر اپنے جو ہمارے سفارتی مشنز ہیں ان کو بھی، تو اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے، ہم صرف پریس ریلیزز اور اسٹیٹمنٹس ہی ایشو کرتے رہیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ وقت کی بڑی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم ان دو جو ایسپیکٹس ہیں اور پھر جو پروموشنز ہیں، جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ کریں۔ ہمیں اوپر لیول پہ کلرکس نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے وہ لوگ جو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں، جو انسپائر کر سکیں ینگ آفیسرز کو، اسٹاف کو۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ادارے کے لیے۔ تو میری حکومت سے یہی درخواست ہے، پرائم منسٹر سے اور وزیر خارجہ سے، کہ ان باتوں کے متعلق ذرا سوچیں، اور خدارا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیریس ہو کے ان معاملات کے بارے میں غور و فکر کریں اور تبدیلی، صحیح معنوں میں تبدیلی لے کر آئیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔